حدیث پاک جس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو جب بکریوں کے ریوڑ پر گلے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھوکے بھیڑیے کس طرح اس ریوڑ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی ایک بکری پر حملہ، کبھی پیٹ پر، کبھی گردن پر، کبھی ران پر، کبھی ٹانگ پر، اور چیر پاڑ، اور ان کے دل میں کوئی ترس نہیں۔ تو جس طرح یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر کے اس میں فساد مچاتے ہیں، تو فرمایا دو چیزیں ایسی جو انسان کے دین کو، اس کے ایمان کو اس سے بھی زیادہ خراب کرتی ہیں، اس سے بھی زیادہ فساد مچاتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں جس میں ایک پر میں نے پچھلا جمعہ کچھ مختصر بات کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حب مال، اور اس کا علاج بھی مختصراً علماء سے جو سنا وہ ذکر کیا تھا۔ دوسری چیز جو انسان کے دین کو برباد کر رہی ہے، اس میں فساد مچا رہی ہے، وہ حب جاہ ہے۔ وہ بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کو، اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان یہ دو چیزیں۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ حب مال سے بہت زیادہ خطرناک بیماری حب جاہ کی بیماری ہے، اور حب جاہ کی بیماری اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ حب مال کے مقابلے میں باریک ہے، نظر نہیں آتی۔ اردو میں اسے کہا جاتا ہے وجاہت، جاہ، منصب کی طلب، عہدے کی طلب، اپنی واہ واہ، اپنی تعریف، اپنی بات کو منوانا، اپنی بات کا اثر لوگوں پر رکھنا، اپنی بات کی تعریف لوگوں سے سننا، یہ سب جاہ کی ضمن میں آتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر آج کے زمانے میں کہا جائے اسٹیٹس، کہ میرا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے، میرا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے، اور اس کی بلندی کی فکر میں یہ انسان ہر وقت لگا رہتا ہے، اور اس کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ اسٹیٹس کس طریقے سے حاصل ہو رہا ہے، کس ظلم سے حاصل کیا جا رہا ہے، کتنی خیانت سے حاصل کیا جا رہا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ بیماری، یہ بھی ذکر کروں، علماء فرماتے ہیں، بلکہ استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری زیادہ تر دیندار طبقے میں پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک خطرناک بیماری 1400 سال پہلے
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی، اور آپ علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے جو پیشن گوئیاں کی وہ آج ہمارے اس معاشرے میں کئی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور چند ایک ہیں جو صرف علامات قیامت ہے بس۔ تو حب جاہ، منصب کی طلب اور منصب کو حاصل کرنے کی فکر، نام و نمود کی پیچھے لگ جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خطرناک بیماری ذکر کیا، اور اس کی تشبیہ آپ نے بھوکے بھیڑیوں کے ساتھ دی۔ تو محترم دوستو، عہدہ اور منصب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو منصب طلب کرتا ہے اور وہ حاصل کر بھی لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ آج منصب کو تو حاصل کر گئے لیکن اللہ کی مدد نہیں، نظام سارا دھرم برم ہے، سارا نظام دھرم برم ہے۔ اور جو بغیر طلب کے منصب حاصل کر لے، بغیر طلب کے منصب حاصل کر لے، اس کو مل جائے، بغیر طلب کے اس کو مل گیا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ وہ کہیں گڑبڑ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین رہنمائی فرماتے ہیں، راستہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ ثم غلب عدلہ جورہ فلہ النار۔ جس کسی نے قضاء کے، قاضی کے عہدے کو طلب کیا اور پھر اسے مل گیا، ثم غلب عدلہ جورہ، پھر اس کا ظلم اس کے انصاف پر حاوی ہو گیا، فلہ النار، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ منصب لینا، لیکن پھر اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، ہر ایک ذمہ دار، الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام بادشاہ وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا۔ والامرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئول عن رعیتہا، عورت وہ نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی، بال بچوں کی، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، خادم نوکر وہ نگہبان ہے اپنے مالک آقا کے مال کا، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر۔ تو حب جاہ یہ ایک ایسی باریک بیماری ہے کہ انسان اس میں لگ جاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی شب و روز فکر، بھئی کسی طریقے سے یہ منصب مجھے حاصل ہو جائے، یہ سیٹ مجھے مل جائے، یہ اقتدار مجھے مل جائے۔
اب کوئی کہے کہ بھائی مولوی حضرات بھی تو لگے ہوئے ہیں اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے، سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اتنی شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی ویلیو، کوئی عزت محلے میں نہ ہو تو ہر بندہ اس پر حاوی شیر بنا رہتا ہے اور اس کو دبانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسے بات کرنے کی اجازت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، دوسرے کی ایذا سے بچنے کے لیے اتنی جاہ کو حاصل کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، بالکل ممانعت نہیں ہے۔ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 23واں پارہ آیت 35 میں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو بھی دنیا میں نہ ملے، اور اللہ نے دی۔ ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم، جانوروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم، جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم، پرندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم۔ تو اللہ رب العالمین نے دی اور فرمایا انک انت الوہاب، دینے والا ہے، تو دے سکتا ہے۔ اور کوئی اعتراض یہ بھی نہیں کر سکتا حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہت تھی، طلب تھی، نہیں، بلکہ اس وقت کی ضرورت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ سے طلب نہیں کیا نقصان ہوگا دین کا، شریعت کا، اور پھر میں اور آپ جو بھی منصب حاصل کریں، جو رقم ملے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ قانون نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں آیت نمبر 39 میں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ عطا ہماری ہے اے سلیمان، ہم نے دیا، فمنن، اس کو چاہے صدقہ کرے، او امسک، یا چاہے روکے، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے تیرا۔ تو جہاں طلب کی ضرورت آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے آزاد کیا، اپنا مقرب بنایا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ مجھے مصر کے خزانوں کا وزیر بنا، مجھے نگران بنا، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں، مجھے وزیر خزانہ بنا۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کو دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے، اس کی تعبیر بھی بتا چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر اس خزانے پر کوئی اور بڑا وزیر، مشر، نگران مقرر ہوا تو آگے 7 سال خوشحالیوں کے، پھر تنگی کے آ رہے ہیں، تو وہ سارے مال کو غصب کر دے گا، لٹا دے گا، آگے مخلوق تباہ ہو جائے گی، اس لیے ذکر کر دیا۔ تو ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ہے،